پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں ایک بار پھر ایک اور کہانی لیے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی بھی بہت پسند آئے گی۔ کہانی کا نام ہے آخری کہانی۔ اسے تحریر کیا ہے محمد توصیف ملک نے شکرگر نروال سے۔ محمد توصیف ملک ماہنامہ کرن روشنی کے معاون ایڈیٹر بھی ہیں اور ادبی کرنے کے ایڈیٹر بھی۔ ان کی کہانی سنانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کرن روشنی چینل سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔ یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جسے انسانیت سے محبت فطرت میں ملی تھی۔ دوسروں کی کہانی لکھنے والا خود ایک کہانی تھا۔ بچوں، وہ کہانی لکھنے کا رسیاں تھا۔ روزانہ کوئی نہ کوئی کہانی لکھتا، اس کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ وہ لکھتا اور لفظ خود بخود اس کے خیال کے سانچے میں ڈھلنے لگتے۔ پہل تو وہ شوقیہ لکھتا رہا، پھر مفلسی کی لذت سے آشنا ہونے کے بعد اس نے باقاعدہ اس فن کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ اب وہ اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ لکھتا تھا۔ آج کا دن اس کے لیے کسی پریشانی سے کم نہیں تھا۔ کوئی کہانی اس کے ذہن کے پردے پر اتر ہی نہ پا رہی تھی۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ گھر سے نکل پڑا اور ایک ہسپتال کی جانب چل پڑا تاکہ لوگوں کے دکھ درد بانٹ آئے۔ اس نے اپنی تجوری میں پڑے چند ہزار روپے نکالے اور دکھی مریضوں میں بانٹ آیا۔ اس کی روح اس حسین عمل سے پرسکون ہو جاتی۔ اماں کہاں سے آئی ہیں آپ؟ کیا پریشانی ہے؟ اس نے آؤٹ ڈور میں کھڑی ایک مفلوک الحال برہیا سے پوچھا۔ بیٹا، میں کموکی سے آئی ہوں، میرے بچے کو ہیپاٹائٹس ہے جبکہ میرے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بوڑھی عورت کا دکھ سن کر اس کا جی بھر آیا۔ وہ ہسپتال کے لان میں آ بیٹھا، قلم اٹھایا اور کہانی لکھنا شروع کر دی۔ کہانیاں تو ہمارے ارد گرد بکھری پڑی ہیں، اس نے سوچ کر کہانی کا اختتام کر ڈالا۔ اس کی کہانی شاندار تھی اور ایک اخبار میں اس کے چھپنے کا اسے اچھا خاصا معاوضہ مل گیا۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ واپس برہیا کے پاس آیا اور ساری رقم اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ کہانی لکھنے کو پیشہ بنانا اس کی مجبوری بن چکا تھا۔ اسے لکھنا تھا، مسلسل لکھنا تھا، اپنے لیے نہیں بلکہ بے کسوں کے لیے، مجبوروں کے لیے۔ اب یہی اس کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ فراق، آخر تم اتنی کہانیاں لکھ سکتے ہو؟ اس کے جگری دوست محبوب عالم نے پوچھا۔ میں 20 کروڑ کہانیاں بھی لکھ سکتا ہوں۔ میرے وطن کے ہر شخص کی ایک کہانی ہے۔ میں دکھی انسانیت کے غم آشکار کرنا چاہتا ہوں، مجھے بس لکھتے رہنا ہے۔ فراق نے کتنی خوبصورتی سے دل کی بات کہہ دی۔ چند سال گزرنے نہ پائے تھے کہ اس کی شہرت کا ڈنکا ہر طرف بجنے لگا۔ عظمتیں اس کے گھر کا طواف کرنے لگیں۔ وہ تخلیق کہانی کرنے کے لیے خود کو کاغذ قلم کا نہیں بلکہ دکھی لوگوں کا محتاج پاتا۔ وہ سویرے اپنی ڈائری بغل میں دبائے نکلتا اور شام کو بے شمار کہانیاں اپنے دماغ کے جال میں پھانس لاتا۔ وہ رات کے اکثر حصہ کہانیوں کی تخلیق میں صرف کر دیتا اور پھر صبح سویرے اٹھتا۔ وہ اکثر دوپہر کو اپنی کوئی نت نئی کہانی کسی بڑے اخبار کے دفتر میں بیچ آتا۔ بالکل بچوں، کتنی اچھی کہانی لگ رہی ہے، امید ہے آپ کو پسند بھی آ رہی ہوگی۔ ایک دن وہ ایک دفتر میں گیا کہانی لے کر اور ایڈیٹر سے کہا، سر میں اب اپنی کہانی کا معاوضہ دگنا لوں گا۔ فراق کس بات سے اخبار کا ایڈیٹر سے ٹپٹایا اور اس نے کہانی لوٹا دی۔ دوسرے دن بڑی تعداد میں اخبارات دفتر میں ہی دھرے کے دھرے رہ گئے۔ فراق کی کہانی کے بغیر کوئی بھی اخبار یا جریدہ خریدنے کہ وہ تیار نہ تھا۔ اب تو وہ پرنٹ میڈیا کی بھی ضرورت بن چکا تھا۔ کئی نجی چینلز نے اس کے لیے اپنے پروگرام مخصوص کر دیے تھے۔ ایک بڑے ٹی وی چینل نے فراق کی کہانی فراق کی زبانی کے نام سے پروگرام شروع کیا کہ ٹی وی چینل کی شہرت کو 4 چاند لگ گئے۔ فراق صاحب، آج تو آپ کی کہانی نے رلا کے رکھ دیا۔ ہم آپ کو اب ایک پروگرام کا 1 لاکھ روپیہ ادا کریں گے۔
چینل کے ڈائریکٹر نے کہا۔ تھینک یو سر، کیا میں جان سکتا ہوں کہ میری کہانی آپ کو اس قدر کیوں رلا گئی؟ فراق نے پوچھا۔ اس لیے کہ یہ میری اپنی کہانی ہے، شاید آپ بھول گئے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے اپنی کہانی بیچ کر میری بری ماں کے ہاتھ پر میرے علاج کے لیے پیسے رکھے تھے، چینل ڈائریکٹر نے جواب دیا۔ نیکی واقعی ضائع نہیں ہوتی، لیکن میں تو اجر کا طالب نہیں تھا، وہ یہ سوچتے ہوئے دفتر سے نکل آیا۔ فراق کی ایک بک سیریز نے تہلکہ مچا دیا۔ اس کی کتاب کی سب کاپیاں مارکیٹ میں آتے ہی فروخت ہو گئیں۔ اس نے صرف ایک کتاب سے لاکھوں روپے کمائے اور وہ بھی دکھی انسانیت کے لیے صرف کر دیے۔ ایک دن وہ کہانی لکھنے میں مصروف تھا کہ اس کی ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ جلدی سے انہیں ہسپتال لے کر پہنچا۔ خدا کے بعد ماں ہی اس کا سہارا تھی۔ اس کی بیوی اور بچے کسی نامعلوم بیماری کے ہاتھوں موت کی وادی میں اب کب کے ہی اتر چکے تھے۔ آپ کی ماں کو کینسر ہے، آپ کو ان کے علاج کے لیے فوری طور پر 10 لاکھ روپے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے جب کہا تو یہ سن کر اس کا سر چکرا گیا۔ لاکھوں روپے کمانے والا اپنی ماں کے لیے بے بس نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی ساری دولت غریب انسانوں کے دکھ بانٹنے پر لوٹا چکا تھا۔ کاش میں برے وقت کے لیے کچھ رقم جمع کر رکھتا۔ ایک شیطانی خیال اس کے ذہن میں ابھرا اور جلد ہی اس نے اپنی قوت ایمانی سے اس پر غلبہ پا لیا۔ سر، آپ یہاں؟ خیریت تو ہے نا؟ ہسپتال کے MS نے پوچھا۔ میری ماں کو کینسر ہے، میرے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن آپ کون ہیں؟ فراق نے پوچھا۔ میں آپ کا ایک ادنا سا قاری ہوں، میں آپ کی کہانیاں بڑے شوق سے پڑھتا اور سنتا ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو ہیلتھ کیئر بھیج دیتا ہوں، وہاں کینسر کا علاج مفت ہے۔ یہ کہتے ہوئے MS نے اپنا کارڈ فراق کی طرف بڑھایا۔ کینسر ہسپتال میں فراق کی ماں کا مفت علاج ہوا۔ فراق نے اپنی کہانیوں کی ساری آمدن ہسپتال کے لیے وقف کر دی۔ اس کی ماں چند سال زندہ رہنے کے بعد طبعی موت مر گئی۔ یہ صدمہ اس کے لیے کسی طور کم نہ تھا۔ وہ اب اس دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا، لیکن وہ دکھی انسانیت کے غم کو اپنا غم محسوس کرتا اور یوں اس کی تنہائی بہل جاتی۔ ایک دن وہ 5 لاکھ کا چیک لے کر کینسر ہسپتال کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کہ اسے سینے میں شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ ابھی وہ کچھ سمجھنے بھی نہ پایا تھا کہ چکرا کر گر پڑا۔ اسے فوری طور پر ایمرجنسی منتقل کر دیا گیا۔ سر، مجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے ہوش میں آتے ہی پہلا سوال کیا۔ آپ کو بلڈ کینسر ہے، بہرحال آپ پریشان نہ ہوں، آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ ڈاکٹر، میں ٹھیک ہی تو ہوں، مجھے میرا قلم اور کاغذ دے دیں، میں اپنی کہانی مکمل کر سکوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹرز نے دن رات اس کا علاج جاری رکھا اور اس نے لکھنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ اب کی بار وہ کوئی لمبی کہانی لکھ رہا تھا۔ مسلسل 1 ہفتہ سے کہانی لکھنے میں مشغول تھا۔ سر، لگتا ہے یہ کوئی لمبی کہانی ہے جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی، ایک ڈاکٹر نے پوچھا۔ ڈاکٹر، یہ ایک ایسے مریض کی کہانی ہے جسے انسانوں سے محبت کا مرض لاحق ہے، فراق نے کہا۔ تو پھر اس کہانی کا نام مریض محبت ہونا چاہیے، ڈاکٹر صاحب بولے۔ واہ بھائی واہ، آپ تو کوئی ادبی انسان لگتے ہیں، مجھے آپ کا دیا نام پسند آیا، میری آخری کہانی کا اب یہی نام ہوگا، فراق نے جواب دیا۔ آخری کہانی کیوں؟ ابھی تو آپ نے بے شمار کہانیاں لکھنی ہیں، ڈاکٹر صاحب دوبارہ بولے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ میری آخری کہانی ہے جو کل شام تک مکمل ہو جائے گی، فراق نے مسکرا کر کہا۔ اتنے میں ڈاکٹر دوسرے وارڈ کو چل دیا۔ دوسرے دن جب شام کو ڈاکٹر اس کے بستر کے پاس آیا تو اس کی نظر فراق کی کہانی پر پڑی۔ لگتا ہے کہانی مکمل ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے فراق کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن فراق کی آنکھیں کسی نئی دنیا کی کہانی لکھنے کو مسلسل گھور رہی تھیں۔ اس کی روح نئے سفر پر روانہ ہو چکی تھی۔ محبت کے مریض کی کہانی اس دنیا میں اختتام پذیر ہو چکی تھی اور اب اس مریض کو نئی دنیا میں اس کہانی کا صلہ ملنے والا تھا۔ جی تو پیارے بچوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ہفتے میں پھر حاضر ہوں گا ایک اور کہانی لے کر۔ جاتے ہوئے ایک بار پھر کہوں گا کہ کرن روشنی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری کہانیاں، ہماری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ہمارا چینل خود بھی سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔